تقریباً پورا گھنٹہ انہوں نے مل کر باتیں کی، جبکہ اس دوران بالاچ شاہ خاموش تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ وقت کافی ہو گیا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ شنایا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اکیلے میں، چلو میرے ساتھ۔ بالاچ نے نظروں کا مرکز اس پر رکھتے کہا تو شنایا نے منہ بسورا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے کیا بات کرنی ہوگی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم نے یہیں پر سب کے سامنے کرو، زاویہ نے سرکتے کہا تو بالاچ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میاں بیوی کے کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں کی جاتی ہیں، بالاچ نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو شنایا بیڈ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی میں آتی ہوں، آپ لوگ باتیں کنٹینیو کریں۔ عجلت میں بولتی وہ بالاچ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتی اسے ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ کون سی میاں بیوی کی پرسنل باتیں کرنی تھی آپ نے جو آپ سے رہا نہیں جا رہا؟ اسے کمرے میں لاتی وہ دونوں بازو کمر پر رکھتی اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے طلب ہو رہی ہے تمہاری، شنایا کے چہرے پر دیکھتے وہ پر اصرار سا بولا تو ایک دم شنایا کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ کیوں؟ میری طلب آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ شنایا نے آنکھیں چھوٹی کرتے تڑک کر اسے دیکھتے کہا تھا جیسے اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی ہو۔ مجھے سونا ہے اور تم جانتی ہو اب مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ بالاچ کو اچانک سے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگا تھا، یا پھر شنایا کو آرام سے گھر لے جانے کا نیا طریقہ تھا۔ آپ کو سونا ہے تو سو جائیں، اس میں کیا کروں؟ خود کو کمپوز کرتے اس نے شانے اچکائے تو بالاچ نے فوراً سے اسی وقت اس کی آہنی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے قریب تر کیا تھا۔ سونے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور اب چلو، ویسے بھی 12 بج گئے ہیں اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ بالاچ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے مسرور سا ہو کر کہا تو شنایا سن ہو گئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑی، ایک دم سے اس کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا اور آپ کو سونے کے لیے میری نہیں بلکہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ شنایا اس کی سنگت میں پگھلنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خود کو مضبوط کرتے بولی تھی، اور اگر میں بولوں کہ میرا سکون تم ہو تو کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ اس کی بھی ہزل گرے آنکھوں میں اپنی براؤن پرکشش آنکھیں ڈالتے وہ اسے ہپنوٹائز کرنے لگا تو شنایا نے فوراً سے اپنی آنکھیں جھکائی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے بالاچ نے اپنا چہرہ جھکا کر اس کے چہرے کے اتنے قریب کیا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش شنایا کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ شنایا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ جب وہ اپنے اندر ہی اندر دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرتی کچھ بولنے لگی۔ نہیں، میرے پیروں میں درد ہے، مجھ سے اس وقت چلا نہیں جائے گا۔ شنایا نے بہانہ بنایا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر وہ جتنا اس سے دور جا رہی تھی وہ اس سے اتنا ہی اپنے قریب ترین کرنے لگا، یہاں تک کہ بالاچ کے مردانہ سٹرونگ کلون کی خوشبو شنایا کے حواسوں میں چھانے لگی۔ کہو تو اٹھا کر لے جاؤں؟ بالاچ نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے کہا اور اس کا چہرہ اوپر کیا تو شنایا کا دل دھک دھک کرتا باہر آنے کو تیار ہوا تھا۔ پھر اسی وقت بالاچ نے اس پر جھکتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا تھا تو اس قدر بے باکی پر شنایا کو ایسے لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا اور تم نے انکار کیا، میں ضد پر آ گیا تو پھر تم جانتی ہو، گھر تو میں لے کر جاؤں گا لیکن پوری رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ بالاچ جس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا جب اس دوران اس کے ہلتے لب شنایا کے کان کی لو سے ٹکرانے لگے، اسے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بالاچ کی شرٹ کو دبوچا۔ بالاچ کی شرٹ کو دبوچا۔ بتاؤ، اب میرے ساتھ جانا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ اپنا چہرہ سے دور کرتے وہ بے باک نظروں سے اس کے سرخ پڑتے گالوں پر ڈالنے لگا تو ایک پل کے لیے وہ شرم سے لال سرخ ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ جانا ہے؟ شنایا اپنے حواس کھونے لگی، وہ اس کے بنائے حلیے میں ڈوب گئی تھی یا پھر اس کی جسارتوں سے ڈر گئی تھی، اس لیے جھٹ سے مان گئی۔ دیٹس مائی گرل۔ بالاچ نے اس کے لال ٹماٹر گالوں کو سہلایا تو اس کے جسم میں پھر سے کرنٹ لگا تھا۔ اب اپنے بھائی کو جا کر بولو تم میرے ساتھ گھر جا رہی ہو اپنی مرضی سے، اور اگلی دفعہ جب بھاگنے کی کوشش کرو تو چادر لے کر گھر سے بھاگنا۔ بالاچ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس پر اوڑھائی تو شنایا نے اسی وقت نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو آج پہلی دفعہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ شنایا کے دل کو کچھ ہوا تھا یا پھر اسے اچھا لگا تھا۔ بالاچ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زاویان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب نے شنایا کو بالاچ کی سفید اجرک میں سرخ ہوتے دیکھا۔ لالا، میں اب جا رہی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، پھر کسی دن آؤں گی، شنایا نے اندر آتے بولا تو زاویان نے غصے سے ناک کی نتیں پھلاتے بالاچ کی جانب دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شنایا، بالاچ نے تمہیں فورس کیا ہے نا جانے کے لیے؟ نہیں بھائی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود جانا چاہتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے نا؟ اور ویسے بھی بالاچ مجھے دوبارہ لے آئے گا۔ اپنے چہرے پر بکھرے کوس و قزح کے رنگوں کو وہ سمیٹتے بولی تو زاویان نے ضبط سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا تھا۔ شنایا، اگر اس نے کچھ بولا ہے تو تم مجھے بتا دو، میں اس بندے کی عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔
شہزل اس کے قریب بڑھتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اسے اپنے قریب کرتے سرگوشی نما آواز میں بولا تو شنایا دھیما سا مسکرائی تھی۔ بھیا آپ میری چھوڑو، اپنی فکر کرو، بھائی کو کیسے منانا ہے یہ سب سوچو۔ شنایا ہنستے ہوئے اس کے کان میں بولی تو شہزل کو اتنے قریب دیکھ کر بالاج کو خاصی جلن ہوئی تھی۔ شنایا کی وجہ سے زاویان خاموش تھا۔ جب وہ شہزل کو ملتی تھی تو باقی سب کو بھی ملنے لگی۔ چھوٹے مرد، تیری بہن اب میری بیوی ہے، اسی لیے کم چپکا کرو، ورنہ مجھے برا بھی لگ سکتا ہے، اور تم تو اچھے سے جانتے ہو جب مجھے برا لگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ شہزل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے وارن کرنے کے لیے دھیرے سے بولا تو شہزل کے گلے میں سانس اٹکا تھا۔ شنایا نے ان سب سے مل لیا تھا اور بالاج کے ساتھ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ان کی جیپ تھوڑی دور کھڑی تھی، اس لیے گیٹ سے باہر نکلتے بالاج نے جھٹ سے شنایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ بالاج میں چل لوں گی، آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ اس نے اعتراض کرنا چاہا۔ نہیں، تمہارے پیروں میں درد ہے، خاموش رہو۔ اس نے انکار کیا تو شنایا جھوٹ بول کر پچھتائی تھی۔ اب آگے وہ کیا بولتی، اس لیے خاموش رہی۔ بالاج شہ سے اپنی باہوں میں اٹھائے چلتا اپنی جیپ تک لایا، جب اس دوران اس کی جان سولی پر اٹکی رہی تھی۔ اس نے جیپ کا فرنٹ ڈور کھولتے اسے احتیاط سے بٹھایا تو کہیں جا کر شنایا کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ خود وہ دوسری جانب آتے فرنٹ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا۔ صبح تقریباً ان دونوں کی دیر سے ہی آنکھ کھلی تھی۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ دونوں ایک ساتھ نیچے ہال کے جانے پڑے تھے، جہاں سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے اور ہال میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ دونوں جیسے ہی سیڑھی اتر رہے تھے تب بھی اس دوران عنبر شاہ نے ایل ای ڈی ان کی اور کی تھی اور اس میں موجود USB کو وہ جھٹ سے کلک کر گئی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، اسی وقت سکرین پر شنایا کی اور شیخ عالم کی ویڈیو چلنے لگی۔ سکرین پر سب کی نظریں ٹھہری تھی اور چائے پینے کے دوران سب کو ایک اتھو لگا تھا۔ التمش صاحب اور چچا جان بھی گھر میں موجود تھے۔ نیہان اور زارا بیگم کا تو حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ عنبر شاہ اور چچی جان چہرے پر کمینگی سجائے ہوئے تھی۔ سکرین میں چلتی اپنی ویڈیو کو دیکھتے شنایا کے پیر جم چکے تھے۔ وہ منجمد ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے ان پھیلی آنکھوں سے گردن موڑ کر بالاج کی جانب بے یقینی سے دیکھا، جبکہ وہ خود ہونک کھڑا تھا۔ چند ثانیے کے لیے وہ خود دھک رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کیا تھا۔ وہ USB تو صرف اس کے پاس تھی، پھر اس LED میں کیوں چلی تھی؟ ارے یہ تو شنایا ہے۔ چچی جان کی مصنوعی حیرت کی انتہا تھی جب وہ ہونک ہوئے سکرین کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر اس کے ساتھ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ شنایا تو فوٹیج میں دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے ساتھ لڑکا کون تھا وہ واضح نہیں تھا۔ کوئی آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ شنایا مشکل سے کھڑی غصے سے اپنی مٹھیوں کو بیچتی کاٹدار نظروں سے بالاج کو گھورنے لگی، جو خود معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چچی جان، یہ تو وہ شیخ عالم ہے، آپ دیکھیں شخص کے ہاتھ میں بھی وہی ٹیٹو بنا ہے جو شیخ عالم کے ہاتھ پہ بنا ہے۔ عنبر شاہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ان کے علم میں اضافہ کرنے لگی تو بالاج شاہ نے کرب سے سکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا۔ ہم شنایا سے پوچھ لیتے ہیں نا، یہ شخص کون ہے، وہ خود بتا دے گی کہ وہ اپنے ماضی میں کس کس کے ساتھ تھی۔ عنبر شاہ کی سلگتی بات نے شنایا کے جسم میں جلتے شعلوں کو بھڑکا دیا تھا۔ اس کے مڑ کر شنایا کو مخاطب کرنے پر سب نے ایک ساتھ پیچھے کی جانب دیکھا تھا، جہاں بالاج اور شنایا دونوں ہی کے چہرے اب سرخ ہونے لگے تھے۔ تو یہ بتاؤ شنایا، خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا، یہ سب کہ کون ہے؟ اس کی زہر اگلتی آواز پر اس بار شنایا نے خون برساتے نگاہوں کو بھینچا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کو دبوچے وہ اس وقت جتنا ضبط کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ ارے عنبر، یہ کیا بتائے گی؟ یہ ویڈیو ہے نا بتانے کے لیے، یہ سب سچ ہی تو بتا رہی ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے سچ کیا ہوگا؟ سفید حویلی کی اکلوتی بہو جو بد زبان تو ہے ہی، مگر اس کا کردار بھی 2 نمبر ہے۔ یہ اب کیا ہی بولے گی؟ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس لڑکی کا گندا کردار، اب مزید کیا ہی دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ شنایا کی جانب آتی وہ تلخی سے بولنے لگی، جبکہ بالاج کا خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا اور قہر برساتی نگاہوں سے چچی جان کو دیکھا۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ معصوم تو ایسے بن رہی ہے جیسے یہ فوٹیج جھوٹی ہو، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ او بی بی، تیرا یہ معصومیت کا ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا، تیری اصلیت سب دیکھ چکے ہیں، اور ایک بد کردار بد چلن لڑکی کو یہ حویلی تو کیا اس کا شوہر بھی نہیں اپنائے گا۔ ان کا ایک ایک لفظ شنایا ملک کے سیدھا دل پر لگا تھا، اسے اشتعال چڑھا تھا۔ چچی جان پر نہیں بلکہ بالاج پر، جس کے پاس وہ USB تھی، وہ اس کی USB کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، جبکہ نیہان شاہ اور زارا بیگم کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں بالاج شاہ اس سب کے بعد شنایا کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر گھر سے نہ نکال دے۔ تمہاری ان کرتوتوں کے بارے میں اگر ہمیں ذرا بھی علم ہوتا تو ہم کبھی تمہارے نکاح بالاج کے ساتھ نہ کرتے۔ ارے کیسی لڑکی ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتی یہ عزت دار گھرانہ ہے؟ ارے تھوڑی سی تو شرم کر لیتی، ذرا شرم نہ آئی تمہیں یہ سب کرتے؟
بد چلن اور آوارہ لڑکی چچی جان اس کے چہرے پر پھنکارنے لگی۔ شنایا کے ضبط کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی پری شیرنی کی طرح ان پر دھاڑتی، دفتن بالاچا شنایا کے آگے ہوتا اپنی قہر برساتی نگاہیں ان کے کمینگی بھرے چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ بس بہت ہوا چچی جان۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے سامنے کرتے وہ تڑخی سے دھاڑا تو اس کی اونچی آواز پر ایک دم سے حال میں سناٹا چھایا تھا۔ آپ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، جو کہنا ہے مجھے کہیں، کیونکہ شنایا کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اپنی انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتا وہ غیظ و غضب کے عالم میں چہرے پر درج کے لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے، آپ کو یہ غلط لگ رہی ہے، آپ اس پر الزام لگا رہی ہیں، تو یہ الزامات اس وقت کہاں تھے؟ جب عنبر شاہ اس حویلی سے بھاگی تھی تب آپ خاموش کیوں تھی؟ تب آپ کچھ کیوں نہیں بولی؟ بالاج نے اگلے ہی لمحے اپنی پشت پر باندھے بازو اور اپنی آئیبرو شانے پر اچکاتے پوچھا تو دو پل کے لیے چچی جان کے زبان پر قلف لگی تھی۔ ہر دفعہ ان کا بنایا پلان ان پر ہی کیوں بھاری پڑ جاتا تھا؟ انہیں تو لگا تھا بالاج سب کے سامنے اسے تذلیل کرے گا، مگر یہ تو اس کا ہی ساتھ دینے لگا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی شنایا اس سے بدظن ہو جائے گی، مگر اس کی آنکھوں میں شکوہ کیوں نہیں تھا؟ بالاج، یہاں میری بات نہیں ہے، تمہاری بیوی کی ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس کی کرتوتیں دیکھنے کے بجائے مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ میرے بارے میں تو یہ سب سن کر آپ نے مجھے اسی وقت طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب بات شنایا پر آئی تو آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ عنبر شاہ نے ایک لفظ سوچ کر بولا تھا۔ وہ ان کے درمیان نفرت پیدا کروانا چاہتی تھی، جو اب ناممکن تھا، جبکہ آپ یہ جانتے تھے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو نہ جانے کب سے پتہ تھا، مگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ اسے بچاتے رہے، یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے اس سے نکاح کیا۔ کیوں بالاج، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز میں اب شکوہ در آیا تھا۔ ایک اور سچ سن کر سب کے چہرے حیران پریشان ہوئے۔ بالاج کی ناک کی نتیں پھولی تھی، اس کا غصہ دوبالا ہوا تھا۔ 1 منٹ لگا تھا اسے یہ سب سمجھنے میں۔ اس کی دہکتی رگ مزید دہکنے لگی۔ وہ ہوتی کون ہے بالاج سے سوال کرنے والی؟ وہ ہوتی کون ہے اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے والی، اس کے کمرے میں گھس کر اس کی USB تک پہنچنے والی اور اس کو سب کے سامنے عیاں کرنے والے؟ اگلے ہی لمحے وہ کینہ توز نگاہوں سے اسے گھورتا اسی وقت غصے کی مورت بنا اس کی جانب بڑھا اور سائڈ ٹیبل سے بھاری واز اٹھاتا، نظروں کا مرکز اس پر رکھتا، فوراً سے اس کی جانب پہنچتا۔ اپنا واز والا ہاتھ پوری قوت سے پیچھے لے جا کر اس نے اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑتے کھینچ کر سامنے چلتی LED پر زور سے دے مارا، جس کی وجہ سے ایک دم سے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا، ہولناک ارتعاش۔ عنبر شاہ کے منہ سے بیک وقت چینخ برآمد ہوئی تھی جب LED کی اسکرین کرچی کرچی ہوئی اور فرش پر بکھرنے لگی۔ شیشے کے کچھ ٹکڑے اچھلتے ہوئے اس کی جانب بھی آئے تھے، مگر اسے لگے نہیں۔ ہاں، میں سب جانتا تھا، یہ سب مجھے پتا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ بتاؤ مجھے، اور یہ ویڈیو میں اسے غلط ثابت کرتا ہوں۔ یہ جو دکھایا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ گئی تم؟ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا، تیز چیخا تو اس کے غرانے پر سفید حویلی کے در و دیوار ہلے تھے۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کا تیش آیا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ تمہیں کیا لگا تھا تم یہ سب کرو گے اور کامیاب ہو جاؤ گی؟ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے شنایا کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بالاج نے عنبر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں شنایا کیا لگتی ہے تمہاری؟ وہ ونی میں آئی ہے اور کل تم اسے طلاق دے دو گے، پھر اتنی ہمدردی کیوں؟ اتنی اپنائیت کیوں؟ عنبر شاہ اپنے آپے سے باہر ہوتی چیخی تو بالاج کی ارک آلودہ پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ یہ میرا اور شنایا کا معاملہ ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب پوچھنے والی؟ میں آپ کی بیوی ہوں بالاج، میرا آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا شنایا کا ہے۔ میرے ہر سوال کے جواب دہ ہیں آپ۔ جتنی عزت آپ شنایا کو دیتے ہیں اتنی ہی عزت آپ کو مجھے دینی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ چیختی چلی جا رہی تھی جب چچی جان نے اپنے ماتھے پر چپت کی صورت میں ہاتھ رسید کیا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ وہ اسے مزید غصہ دلا رہی تھی، وہ اپنا گھر اجاڑ رہی تھی یا پھر بچا رہی تھی؟ آپ مجھ پر بھڑک رہے ہیں، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے اس کے ساتھ کون تھا، وہ ماضی میں کیا کیا کرتی رہی؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا؟ وہ غصے میں سب بولے جا رہی تھی جب بہت ضبط کرنے کے باوجود وہ اپنا اختیار کھوتا، اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یکدم 2 قدم دور ہوتی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کے کان شائیں شائیں کرنے لگے تھے جب چچا جان اور التمش صاحب اس کی جانب بڑھے تھے۔ بالاج، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ تم اب عورت ذات پر ہاتھ اٹھاؤ گے کیا؟ ہم نے تمہیں یہ سب سکھایا ہے جو تم کر رہے ہو؟ التمش صاحب اس پر بھڑکے تھے جبکہ چچا جان نے جھکی عنبر شاہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بابا، مجھے پتہ نہیں چلا کب میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ بابا، میں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ بالاج ہڑبڑایا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
اور وہ عورت ڈیزرو بھی تو یہی کرتی تھی۔ بالاج کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے تم پر کہ تم اپنی لمٹس ہی بھول گئے ہو۔ امبر نے تھپڑ مارا۔ تم جانتے بھی ہو تو امبر کو تھپڑ مارا۔ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے اس حویلی کا اصول توڑا ہے۔ اس حویلی کے مرد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن تم نے اس گھر کی روایت کو آج توڑ دیا۔ چچی جان ہنوز انداز میں بولی تو بالاج کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ چچی جان، میں نے کہا غلطی سے ہوا، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر امبر پر ڈالی جب اپنے مگرمچھ والے آنسو بہانے لگی تھی۔ اتنے سارے تماشے کے بعد شنایا زخمی آنکھوں سے سارا منظر برداشت کرتی امرتی اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے؟ اس کی وجہ سے تم نے امبر پر ہاتھ اٹھایا۔ کیا تم بھول گئے ہو وہ تمہاری بہن کی قاتل ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں انہوں نے تمہاری بہن کو مار دیا؟ کیا تم اس عورت کے لیے پگھل رہے ہو جو غنی میں آئی ہے اور جو اپنی سزا کاٹنے کے بعد بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی؟ وہ شاید اسے کچھ بھاور کروانا چاہتی تھی۔ زہرا بیگم بھی امبر کی جانب بڑھی تھی جبکہ نہان شاہ اپنی جگہ پر منجمد تھی۔ چچی جان، میں کچھ نہیں بھولا، مجھے سب یاد ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ میرا اور شنایا کا معاملہ ہے۔ کوئی تیسرا اندر انٹرفیئر نہ کرے تو بہتر ہے۔ ایک ایک لفظ کو چباتا وہ اسی انداز میں آخری نظر ان پر ڈالتا، مڑا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جو آگ انہوں نے لگانی تھی وہ تو لگ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی شنایا خود اس سے دور ہو، اس سے بدظن ہو جائے، اور شاید ایسا ہی ہونے والا تھا۔ کل تیرا پیپر ہے اور تو یہاں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے؟ زاویان حال میں انٹر ہوا تو اس نے دیکھا شہزل گود میں بک رکھے اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ نہیں بھائی، یہ دیکھے میں پڑھ رہا ہوں۔ شہزل نے زاویان کو دیکھتے الٹی ہوئی بک اپنے سامنے کی تو زاویان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، الٹی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو؟ زاویان نے الٹی کتاب کو دیکھ کے تنبیہ کی تھی، جبکہ شہزل نے کتاب پر نظر ڈالتے فوراً سے اسے سیدھا کرنا چاہا جب اس دوران اس کتاب میں موجود 2 تصاویر اس میں سے گری تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویان اس تصویر کو پکڑتا تبھی شہزل نے فوراً سے جھک کر اٹھایا اور انہیں دوبارہ سے کتاب میں رکھنے لگا۔ کیا چھپا رہا ہے تو مجھ سے؟ کس کی تصویر تھی مجھے بتا؟ تیری کوئی گرل فرینڈ ہے نا؟ زاویان نے ایک پل میں اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں سے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ نہیں بھائی، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں گرل فرینڈ نہیں بناتا۔ خود کو جلدی کمپوز کرتے شہزل نے نظریں چراتے کہا تو زاویان اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا جھٹ سے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو یہ تصاویر مجھے کیوں نہیں دکھا رہا؟ زاویان کا اشارہ اس کی بک میں موجود تصاویر کی جانب تھا، جبکہ شہزل کو اپنی کتابوں پر پکڑ تیز ہوئی تھی۔ بھائی، کون سی تصاویر؟ اس میں تو میگزینز ہیں جن میں ہاٹ لڑکیوں کی تصاویر ہوتی ہیں۔ شہزل نے بات کو گھما کر سنبھالنا چاہا۔ اچھا، تو پڑھائی کرنے کے بجائے ہاٹ لڑکیوں کو دیکھتا ہے؟ نہیں تو اور کیا کروں؟ آپ نے تو شادی کر لی، بس میری ہی نہیں کروا رہے، پھر مجھ بیچارے کو تو میگزین دیکھ کر ہی گزارا کرنا پڑے گا نا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح دن رات اپنی بیوی کو دیکھتا۔ شہزل بول کر روحان سا ہوا تھا جیسے وہ ایک عدد بیوی پالنے کے لیے اتاولا ہو رہا ہو۔ تو یہ بات ہے، میرے چھوٹے پلک کو ایک عدد بیوی چاہیے؟ زاویان نے تشویش سے پوچھا تو شہزل نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا بھائی، کروا دینا میری بھی شادی۔ شہزل کا انداز ترسا ہوا تھا جسے دیکھ کر زاویان نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک معاہدہ کرتے ہیں، اگر تو ان ایگزامز میں پاس ہو گیا تو تیری شادی پکی، اور اگر نہ ہوا تو تجھے 10 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ زاویان نے شرط رکھی تو اسی پل شہزل کا منہ لٹکا تھا۔ بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو میری شادی نہیں ہوگی، اس نے جھٹ سے رونی صورت بناتے کہا تھا۔ تو مطلب تو پھر سے فیل ہونے والا ہے؟ زاویان نے جارحانہ انداز میں کہا تو شہزل نے اس کے کڑے تیور کو دیکھنے پر بمشکل اپنا سانس بحال کیا تھا۔ بھائی، اس دفعہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، اگر میں پاس ہوا تو بھی آپ میری شادی کروائیں گے، اور اگر میں فیل ہوا تو بھی آپ میری شادی کروائیں گے۔ شہزل حجرت میں بولتا اسی وقت ان کے پاس سے اٹھ کر بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اب ایک فلائنگ کوشچن پڑے گا اور اسے زاویان پوری رات خود پڑھائے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا تھا۔ مگر اس دوران وہ ہلچلی میں اپنی کتاب میں موجود ایک تصویر کو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ زاویان پہلے کھل کر ہنستا، پھر ایک دم سے اس کی نظر اس تصویر سے ٹکرائی تو اس نے جھٹ سے اسے پکڑتے فوراً سے الٹتے دیکھنا چاہا کہ آخر وہ تصویر کس کی ہے۔ اس نے تصویر پلٹی اور دیکھا وہ تصویر نہان شاہ کی تھی، جسے دیکھتے زاویان کے پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چونک گیا تھا، بلکہ اسے اس کے بارے میں پہلے ہی شک تھا، بس یقین کرنا باقی تھا۔ پھر آج وہ بھی ہو گیا تھا، مگر جو ایک مسئلہ اس کے ذہن میں تھا فوراً سے آیا، وہ یہ تھا کہ شہزل نے محبت تو کر لی تھی، مگر بالاچ کیا اسے نہان دے گا؟ کیا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ شنایا، دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ بالاج اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا اسے پیٹنے لگا، جبکہ شنایا نے اندر سے لاک لگا دیا تھا۔
تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ شنایا دروازہ کھول دو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، تم جانتی ہو میرے غصے کو۔ بالاج لگاتار دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا تو اس کے مسلسل اندھا دھند دروازہ بجانے کے دوران اسی لمحے شنایا نے آخر کار تنگ آ کر دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آگے کو ہوا، مگر اگلے ہی پل جلدی خود کو سنبھال گیا تھا۔ مجھے اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سننی بالاج، چلے جائیں آپ یہاں سے ورنہ میں اپنا غصہ آپ پر اتار دوں گی۔ شنایا بغیر اس کی جانب دیکھتے اپنے معاف ہوتے دماغ سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دماغی توازن کھونے لگی ہو۔ اتار لینا تم اپنا غصہ مجھ پر، مگر پہلے میری بات تو سن لو۔ بالاج نے آگے بڑھتے اسے بازو سے تھامنا چاہا، مگر وہ ٹرانس کی کیفیت میں یکدم اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا میں اب یہ سنوں کہ میں بد کردار لڑکی ہوں، یا پھر یہ سنوں کہ میرے کسی کے ساتھ افیئرز ہیں؟ بتائیں نا مجھے، کیا سنوں؟ اتنا سب ہو جانے کے باوجود آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنا خود پر اختیار کھونے لگی تھی۔ شنایا کوئی تمہیں کچھ نہیں سنائے گا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، میرے ہوتے کوئی تمہارے کردار پر باتیں نہیں بنائے گا۔ بالاج نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے جب شنایا نے اپنے گھومتے دماغ سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے انہیں کھینچا تھا۔ کیا سچ میں آپ میری حفاظت کریں گے؟ ارے آپ سے تو ایک USB کی حفاظت نہیں کی گئی، اب اس سے زیادہ آپ میرے لیے کیا ہی کریں گے؟ شنایا نے اب اپنی قہر برساتی نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ وہ ایک پل کو مبہوت ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر بالاج کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ شنایا میں نہیں جانتا وہ USB امبر کے پاس کیسے چلی گئی، تم میرا یقین کرو۔ بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا۔ شنایا نے جھٹکنا چاہا، مگر بالاج نے اسی وقت گرفت تیز کی تھی۔ میں آپ کا یقین کیسے کروں؟ مجھے آپ ہی بتائیں۔ کیا آپ میری بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں؟ بولے نا، بول کیوں نہیں رہے؟ آپ بتائیں، مجھے حال میں کھڑے ایک ایک مکین کو آپ کو یقین کروا سکتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں؟ کچھ تو تھا اس کی آواز میں جو بالاج شاہ آج خود ہی تڑپ اٹھا تھا۔ ہاں، میں یقین کرواؤں گا ہر ایک شخص کو، میں ثابت کروں گا تمہاری بے گناہی کو۔ بالاج کی اس کے ہاتھ میں پکڑ تیز ہو گئی تھی، وہ اس کے چہرے میں کھونے لگا تھا۔ اچھا، اور آپ ایسا کیسے کریں گے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر زخمی سا کہکا لگا گئی تھی۔ وہ واقعی ہی اس وقت اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شاید وہ مشائم کی باتوں کا اثر تھا جو وہ شنایا کے لیے اتنا نرم پڑنے لگا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو امبر شاہ بھی اب اسی وقت حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا جس پر بالاج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شنایا میں اس بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ بالاج کا انداز پھیکا پڑنے لگا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیوں نہیں ابھی تک آپ نے اسے طلاق دی؟ اس کی حالت اجڑنے لگی تھی، وہ چیخ رہی تھی، اسے دکھ تھا، ساتھ ہی درد بھی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دکھ تھے جو اسے ستائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ آپ کو اور مجھے الگ کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، اور جب آپ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ نفرت کرتے ہیں نا آپ امبر شاہ سے؟ پیری سے طلاق نامہ دے کر اسے اس گھر سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس کا لہجہ چیر پھاڑ دینے والا تھا۔ بالاج شاہ سن ہو چکا تھا یا اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ شنایا وقت آنے پر میں اسے طلاق دے دوں گا، اور نفرت تو وہ میں تم سے بھی کرتا تھا، تو کیا میں نے تمہیں طلاق دے دی؟ خود پر جبر کرتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، جبکہ شنایا نے اس بار تڑک کر اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ طلاق دے دیں مجھے، ویسے بھی میں کون سا آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ویسے بھی آپ کون سا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اور امبر شاہ کو طلاق دے نہیں سکتے تو مجھے دے دیں، لیکن اس بٹوارے کے رشتے سے مجھے آزاد کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے، اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، اس کی آواز بھیگنے لگی جب وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے میچتی تڑپنے لگی تھی۔ شنایا اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ اسی وقت بالاج شاہ کو وان کرتی کوئی پاگل مریضہ لگ رہی تھی۔ شنایا سنبھالو خود کو، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بالاج نے آگے ہو کر اسے پکڑنا چاہا جب اچانک سے اس کا سر چکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی تو اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے آنسو صاف کیے۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، آپ میرے کچھ نہیں لگتے، چلے جائیں یہاں سے، اکیلے چھوڑ دیں، اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں، اسی کے ساتھ رہا کریں، اسی کے ساتھ لڑا کریں، اسی کے ساتھ سویا کریں، مگر میرے پاس مت آئیے گا۔ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے بالاج نے کھینچ کر اسے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگایا۔
وہ اچانک سے بے بس ہوتی سہارا ملتے ہی رونے لگی اور پورے 2 منٹ تک وہ اس کے گلے لگی رہی۔ اس دوران بالاج نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، جب دوبارہ سے اس کے ذہن میں کچھ وقت پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت خراب کرنے کی؟ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، میں اس کے پاس جاؤں گی۔ اس کا ایسا حال کروں گی نا کہ وہ اگلی دفعہ مجھ سے پنگا لینے سے گھبرائے گی۔ شنایا پھر سے اپنی ٹون میں آ گئی تھی۔ بالاج اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا، مگر وہ منظر اس کے ذہن سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، میں اسے مار ڈالوں گی۔ اتنی جرت وہ مجھ سے ٹکرائے گی، میں اس کا جینا دوبر کر دوں گی۔ اٹل لہجے میں بولتے اس نے اگلے ہی پل اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے جب بالاج شاہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیوں کا راستہ طے کرتی عنبر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی جب شنایا دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دو ٹوکنی نظروں سے دیکھتی۔ اگلے ہی لمحے اس کی جانب بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس لیے فوراً سے پہلے واش روم میں آ گئی۔ عنبر چلانے لگی جب بالاج شاہ اسے چھڑوانے کے لیے آگے کو ہوا، مگر اس سے پہلے ہی شنایا نے بگڑے تیور سے اسے دیکھتے وارن کیا تھا۔ وہیں رک جائیں آپ، اگر آج آپ نے مجھے روکا نا تو بالاج قسم سے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا انداز حاکمانہ تھا۔ بالاج کے قدم جم گئے جب اس نے باتھ ٹب میں پانی بھرنا شروع کیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو شنایا، چھوڑو مجھے، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا بے وقوف لڑکی، چھوڑو مجھے۔ عنبر شاہ درد سے کراہنے کے دوران چیخنے لگی تھی۔ پاگل تو نہیں ہوں، مگر اب تم میرا پاگل پن دیکھو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں بے بس ہوں؟ تم چال چلو گی اور میں کچھ نہیں کروں گی؟ غلط لگا تھا تمہیں؟ اگر مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی نا تو میں تمہاری دھجیاں اڑا دوں گی۔ ٹب میں آدھے سے زیادہ پانی بھر چکا تھا جب دیکھتے ہی دیکھتے شنایا نے صفاقیت کا مظاہرہ کرتے اگلے ہی لمحے عنبر شاہ کا چہرہ اس پانی میں ڈبوتے اسے ڈبکیاں لگوانی شروع کی تھی۔ اپنا دماغی توازن کھوتی وہ ایک دفعہ اسے بالوں سے پکڑتی، پانی سے باہر نکالتی تو دوسری دفعہ دوبارہ سے ڈبکی لگواتی، لیکن اس کی ساری کارروائی کے دوران ساکت کھڑا بالاج شاہ اپنی پیشانی مسلتا رہ گیا، جبکہ عنبر شاہ کا سانسوں کا نظام بکھرنے لگا۔ اسے ابھی صحیح سے سانس بھی نہیں آیا تھا جب وہ اسے دوبارہ سے پانی میں دھکیل دیتی تھی۔ شنایا بس کرو، وہ مر جائے گی۔ بالاج اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر مقابل کہ اس کے بالوں میں پکڑ زیادہ مضبوط تھی۔ تو مر جائے، آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ اس کا سارا دھیان عنبر شاہ کی جانب تھا جس کا سانس اب رک چکا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اسے سانس لینے میں دقت پیش ہو رہی ہے۔ اس کے بال، اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ کبھی پانی میں ہاتھ پاؤں چھلانگ کرتی تو کبھی شنایا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی خود کو چھڑوانے لگتی۔ بالاج منجمد قدموں سے کھڑا خالی نظروں سے اسے دیکھتا خاموش رہا تو شنایا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے چیخ چیخ کر بولنے لگی۔ تم نے وہ USB بالاج کی وارڈروب سے لی تھی، تم نے بالاج کے کپڑے کاٹے اور کینچی تم میرے سرہانے رکھ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے پھنسواؤ گی اور میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گی؟ تم جتنی شاطر ہو میں تم سے زیادہ شاطر ہوں۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ تم مجھے اس حویلی سے نکلواؤ گی؟ تمہاری اتنی ہمت؟ تم مجھے ذلیل کرو گی، مجھے رسوا کرو گی، میں تمہارا جینا نہ حرام کر دوں؟ وہ دیوانہ وار بس اسے ڈبکیاں لگوائے چلی جا رہی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی وہ چاہے مر ہی کیوں نہ جاتی۔ شنایا چھوڑ دو اسے، تمہیں میری قسم پلیز رک جاؤ، بالاج شاہ تیکھے لہجے میں چلایا تھا۔ شنایا کا اچانک سے ایک پل کو ہاتھ رکا، وہ شل ہوئی تھی۔ عنبر شاہ کا چہرہ پانی سے باہر تھا مگر اس کی پکڑ ابھی بھی تیز تھی۔ اس نے گردن موڑ کر شکایت بھری نگاہوں سے بالاج کو دیکھا۔ عنبر بھاری بھاری سانسیں لینے لگی تھی، لیکن جب وہ خون چھلکاتی نگاہوں سے بالاج کو دانت پیس کر دیکھتی، عنبر شاہ کو اوپر کی جانب کرتی اسے بالکل اپنے روبرو کر گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی قسم؟ یہ جس لڑکی کے لیے آپ مجھے اپنی قسم دے رہے ہیں اس کی حقیقت بھی سنتے جائیں۔ آپ اسے لندن اس لیے نہیں بھیج رہے نا کہ اس کے جسم میں نشانات ہیں۔ آپ اسے اس حالت میں لندن نہیں بھیج سکتے، تو اب آپ ان کی نشانیوں کی سچائی بھی سنیں۔ وہ راگ کر بولتی شنایا نے اگلے ہی پل اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے تن سے علیحدہ کیا تو اسی وقت بالاج نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ یہاں دیکھیں، آپ کی ہی بیوی ہے، نظریں مت چرائیں، غور سے دیکھیں اس دوغلی عورت کے نشانات کو۔ شنایا نے اس بار گردن میں بے دردی سے ہاتھ پھیرا تو عنبر شاہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر ملتجی نگاہوں سے شنایا کو دیکھا۔ بالاج کی نظریں اس کی برہنہ گردن پر جا ٹھہری جو اس وقت شنایا نے اپنے گیلے ہاتھوں سے اس کے ہلکے نشانوں پر ہاتھ رکھتے پھیری تھی۔ اس کی سچائی بالاج شاہ پر عیاں کی تھی۔ دیکھے کہاں ہے اس کے نشانات؟ یہ مٹ کیوں رہے ہیں بالاج؟ دیکھے نا، یہ میک اپ کیوں لگ رہا ہے؟ اسے تو چوٹ لگی تھی نا، تو اسے تو نوچا گیا تھا نا، پھر یہ سب کیا ہے بالاج؟ آپ اس کا ڈرامہ سمجھے، مگر میں سب جانتی ہوں۔ آپ دکھانے کے لیے سمیٹی بٹورنے
آپ کو دکھانے کے لیے، سمپتی بٹورنے کے لیے آپ کی بیوی نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے۔ دیکھیں نا اس کی سچائی جھوٹی ہے، اور آپ نے بھی اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے طلاق نہیں دی۔ حیرت ہے مجھے آپ پر بالاچ شاہ، حیرت ہے۔ وہ اب اس کے سارے نشانات مٹانے لگی تھی۔ جب ساری سچائی بتانے کے بعد بھی وہ نظریں چراتی، عنبر شاہ کو دور جھٹکتی، ایک کاٹدار نگاہ بالاچ پر ڈالتی، اس کے پاس سے گزرتی، پھر اچانک سے ایک دم رکتی پلٹی تھی۔ اپنا انجام ہمیشہ یاد رکھنا، اور اگر دوبارہ تم مجھ سے الجھی نہ تو میں تمہارا اس سے بھی برا حال کروں گی، سمجھی تم؟ جتنا مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہو گی اتنا ہی فائدے میں رہو گی۔ غضبناک لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر بولتی وہ اسی وقت اس کے واش روم سے نکلتی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کا رخ کر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر ہونے کا آ گئی تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بالاج میری بات سنیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سب کر رہی تھی، پلیز آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ وہ خود کو کافی حد تک کمپوز کرتی بھاری بھاری سانسوں کے درمیان اس کا بازو پکڑ کر بولنے لگی، جب اسی وقت بالاج نے قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے اپنا بازو جھٹکے سے اس سے دور کیا تھا، جس کی وجہ سے واش روم کے فرش پر جا گری تھی۔ بالاج کو ایک پل کے لیے تیش چڑھا تھا۔ پہلے وہ گلٹ میں تھا، مگر اب اسے لگا تھا کہ اس نے بالکل صحیح کیا تھا۔ اسے تھپڑ مار کر وہ اسی کی حقدار تھی۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا، مگر شنایا وہاں نہیں تھی۔ پھر حال میں آتے اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس کے بتانے پر بالاج نے کچن کا رخ کیا۔ ناشتہ بنا رہی ہو؟ کچن میں برنر کے پاس کھڑی انڈے بناتی شنایا کی پشت پر کھڑے ہوتے اس نے سرگوشی کی تو شنایا نے محض کر جواب دیا تھا۔ میرے لیے بھی بنا دو، صبح سے بھوکا ہوں۔ وہ اس سے نارمل بات کرتا اس کا غصہ ختم کرنے کی کوشش میں تھا، مگر وہ ناراض ہو چکی تھی۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں یا پھر میں آپ کی ملازمہ ہوں؟ شنایا نے انڈے پلیٹ میں ڈالتے مصروف انداز میں سلگ کر کہا تو بالاج کو معاملہ سنگین لگا۔ اسے مشکل ہونے لگی کہ وہ اسے راضی کیسے کرے۔ اپنی ملازمہ کو کہہ دے، وہ آپ کو بنا دے گی۔ اسے سرے سے نظر انداز کرتی وہ پلیٹ پکڑتی جانے لگی، جب بالاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے بھی شنایا کے دل میں یکدم کرنٹ لگی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے ملازمہ کو کیوں کہوں؟ بالاج کا انداز سابقہ تھا، وہ سکونیت بھرا نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب شنایا نے سلگتے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا تو جائیں اپنی پہلی بیوی کو جا کر بولیں، وہ آپ کو بنا دے گی۔ پاگل، تو وہ آپ کو بنا چکی ہے، ناشتہ بھی بنا دے گی۔ اور ایک بات اور، اب مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں اس کچن کا اور آپ کا ستیہ ناش کر دوں گی۔ اور اب مجھ سے تب مخاطب ہوئیے گا جب آپ اسے طلاق دے کر اس حویلی سے نکال دیں گے۔ ایک ایک لفظ کو جب آتی وہ اسی لمحے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتی وہاں سے یہ جا اور وہ جا ہوئی تو بالاج شاہ اپنے لب کو تڑتا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔